اور یہ کتاب حضرت بخاری شریف حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس تھے۔ اسی طرح ترمذی شریف ہم نے حضرت علامہ محمد ابراہیم بلیاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، وہ بھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اور حضرت شیخ الہند کی سند بہت مشہور ہے، بہت عام ہے، جتنے بھی علماء دیوبند ہیں ان کی سندیں حضرت شیخ الہند سے جا کر مل جاتی ہیں، اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ہندوستان میں جتنی بھی سندیں حدیث کی ہیں، چاہے ہندوستان کے کسی حصے میں ہو، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہو، وہ ساری سندیں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جانتی ہیں۔ کوئی سند مشہور ایسی نہیں ہے ہندوستان میں جس کا سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ملتا۔ ہماری ایک سند تو میں نے آپ سے بیان کی، دوسری سند ہماری جو بہت قریب کی سند ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ ہے کہ مجھے حدیث کے پڑھنے پڑھانے کی اجازت اپنے والد واجد حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی سے حاصل ہے، اور انہیں اجازت تھی حضرت مولانا محمد عارف صاحب ہرسنگھ پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہیں اجازت حاصل تھی حضرت اعلیٰ حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہیں اجازت حاصل تھی حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت حاصل تھی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ سلسلہ سند ابھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سند یہ سب سے قریبی سند ہے، اور میرے علم میں اس سے زیادہ قریبی سند ہندوستان میں موجود نہیں ہے۔ ہمارے اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان 4 افراد ہیں۔ بقیہ سندوں کے اندر آج کے جو لوگ ہیں وہ حضرت شاہ ولی اللہ تک پہنچتے پہنچتے کہیں 6 کہیں 7 راوی مل جایا کرتے۔ اس سند سے بھی میں آپ کو حدیث شریف کے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی اجازت دیتا ہوں، اور آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اس علم کی اہمیت عظمت اپنے دل میں رکھیں گے اور خدمت کو اپنی راہ بنائیں گے۔ یہ بات بھی میں آپ کو بہت صراحت کے ساتھ عرض کر دوں کہ صرف پڑھنا پڑھانا دین کی خدمت نہیں ہے، دین کی خدمت کے اور بھی طریقے ہیں، اور آپ نیک نیتی کے ساتھ
اصلاح نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، دینی خدمت کے جذبے سے جو بھی کام کریں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ سمجھنا جو عام طور پر مدرسوں میں سمجھایا جاتا ہے کہ کتاب پڑھاؤ جا کے یہ دین کی خدمت ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ آدھی بات ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ جو کام بھی دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے وہ دین کی خدمت ہے۔ میرا تجربہ ہے، بعض جگہوں پر میں نے بعض علماء سے، اور ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں میں گیا ہوا تھا، ایک صاحب اپنے لباس اور وضاحت سے پڑھے لکھے ذمہ دار معلوم ہو رہے تھے، بچے سب تھے، تو میں نے کہا کہ انہیں کلمہ یاد نہیں، یہ 8 سال 9 سال 10 سال کے ہو گئے، آپ اسی گاؤں میں رہتے ہیں، وہ چھٹی پہ آئے ہوئے تھے، بنگلور حیدرآباد کہاں پڑھاتے تھے، تو ہم نے کہا کہ ذرا انہیں کلمہ یاد کرا، ان کو پریشانی ہوئی اور شاید انہوں نے اپنی توہین اور ہلکا پن محسوس کیا کہ میں اتنا بڑا قابل اور کلمہ یاد کرا۔ اس جہالت میں آپ لوگ نہ پڑھیے، یہ یاد رکھیے اس کو اچھی طرح سے۔ اگر آپ کلمہ پڑھا رہے ہیں تو بچے کے دل میں آپ دین کو بٹھا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بخاری شریف پڑھنے پڑھانے سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ نئی نسل کو دین کی بنیادی باتیں سکھائی جائیں۔ بخاری پڑھے بغیر بھی زندگی کا کام اور آخرت کا کام آسانی سے چل سکتا ہے، لیکن کلمہ پڑھے بغیر، دین کی بنیادی باتوں کو جانے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت۔ اس لیے میں بہت صراحت کے ساتھ یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو پڑھنے پڑھانے کا کام کل کو اللہ تعالیٰ سپرد نہ کرے، آپ سے کوئی دوسرا کام لے، آپ اس کام کو بھی دین بنا سکتے ہیں اور اس کام کو بھی اپنے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ جس دارالعلوم دیوبند کے نام ہم سب لیتے ہیں، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مسئلہ آیا کہ گیٹ پر دارالعلوم کے دربان رہتا ہے۔ اب اگر وہ جماعت کی نماز پڑھتا ہے تو دربانی چھوٹتی ہے، اور اگر دربانی کرتا ہے تو جماعت کی نماز چھوٹتی ہے۔ تو اس وقت حضرت شیخ الہند نے یہ فرمایا کہ اس کو دربانی کرنی چاہیے، اور جب نماز ختم ہو جائے جماعت تو گیٹ کے اوپر انفرادی نماز پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو جماعت کا ثواب۔ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم اور ہم لوگوں کے پردادا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اور ان کی تحقیق ہے۔ اس لیے آپ اس بات کو اور اس طرح کی باتوں کو سمجھیں، اور آپ کبھی اس کو نہ بھولیں کہ دین کا کوئی کام بھی ہلکا نہیں ہوتا۔ دین کا جو بھی کام ہے وہ بہت مدنی ہے، اور خاص طریقے پر ابھی آپ رمضان میں گاؤں جائیں گے، جامعہ رحمانی کے طلبہ رمضان میں گاؤں جائیں گے، انہیں جائزہ لینا چاہیے ان کے گاؤں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں کلمہ یاد ہے یا نہیں، درود شریف یاد ہے یا نہیں، استغفار یاد کرائیں، وہ وضو کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں،
بچوں کو سکھائیں، نماز کا طریقہ بچوں کو سکھائیں، اور نماز کے طریقے میں شامل ہے چھوٹی چھوٹی سورتوں کا یاد کرنا، ثنا کا یاد کرنا۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم مولانا صاحب ہو گئے، اب یہ سب کام ہمارے لیے توہین کا ذریعہ ہے، کبھی ذہن میں مت لائیے گا۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ کے گاؤں والوں کا حق ہے آپ کے اوپر دینی لحاظ سے۔ قرآن مجید میں آپ لوگوں کے بارے میں جو آیت آئی ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، آگے کیا کہا گیا ہے؟ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ افریقہ چلے جائیے، امریکہ چلے جائیے، بنگلور چلے جائیے، حیدرآباد چلے جائیے۔ آپ کو کہا گیا ہے کہ اپنی ملت میں، اپنے قوم میں، اپنے قبیلے میں، اپنے گاؤں میں جب آپ لوٹیں تو ان کو اپنے پڑھے ہوئے علم کی بنیاد پر اللہ کی نعمتوں سے بھی سمجھائیں، عذاب قبر سے بھی سمجھائیں، عذاب جہنم سے بھی سمجھائیں۔ یہ نصیحت کی گئی ہے آپ کو قرآن مجید کے اندر، اس لیے آپ کے سمجھیے کہ یہ معاملہ منصوص ہے آپ کے لیے، اور قرآن مجید نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اگر آپ کے گاؤں میں کوئی لڑکا، کوئی لڑکی، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا اگر کلمہ یاد نہیں رکھے ہوا ہے، دین کی بنیادی تعلیم کو نہیں جانتا ہے، تو قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا، اور کوئی سوال کرے یا نہ کرے میں آپ کا دامن پکڑوں گا کہ آپ نے جامع رحمانی میں پڑھا تھا، گاؤں لوٹ کے گئے تھے تو صرف حلوہ اور پلاؤ کھا رہے تھے، یہ دین کا کام بھی کر رہے تھے۔ اس لیے اس کا خیال رکھیے۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا میں سرخرو فرمائے، بہترین دینی خدمت کا موقع دے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو بہترین اجر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی